ایک ایڈمنسٹریٹر کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب وہ کسی درسگاہ کو چلاتا ہے یا کسی ادارے کو ہیڈ کرتا ہے یا کسی ایک انڈسٹری کو ہیڈ کرتا ہے یا کسی اسکول کالج اور یونیورسٹی کو مینج کرتا ہے، اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب وہ بات کرے، جب وہ اظہار کرے تو اس کا امپیکٹ اس کے ساتھ کام کرنے والوں پر ایسی ہو کہ ان کی زندگیاں ان سے بدلے۔ ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے جیسے اوروں کو کھڑا کر سکے۔ ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ سیکھنے کے ساتھ جڑا ہوا ہو، انفلو آف انفارمیشن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے ان سے عشق کریں، ان کے جوتے پر پیار آ جائے، وہ تھوک مارے لوگ زمین تک نہ چھوڑے۔ اگر یہ صلاحیت ایک ایڈمنسٹریٹر میں ہے تو اس کی درسگاہ اور اس کی ایڈمنسٹریشن کامیاب ہے۔ اگر اس کے ساتھ یہ صلاحیتیں نہیں ہیں تو وہ ایڈمنسٹریٹر کامیاب نہیں۔ ادارے کو چلانے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر کی سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر صبر ہوگا، وہ برداشت کرنے والا ہوگا، وہ جلد بازی نہیں کرے گا، اس کی سوچ بڑی ہوگی۔ اقبال نے یہاں پر اس قسم کے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ کارواں کا امیر بننے کے لیے یا کسی درسگاہ کو ہیڈ کرنے کے لیے اس کے سربراہ میں جو سب سے پہلی بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سوچ بڑی ہوگی، وہ بڑے منزل کا متلاشی ہوگا، ان کے احساسات کے اندر اتنا خوبصورت محل ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ جیے گا اور اس پر عاشق ہوگا۔ اپنی منزل کے بغیر اس درسگاہ کی جو مشن سٹیٹمنٹ ہے اور جو اس کی ویژن ہے اس سے جنون کی حد تک پیار کر رہا ہوگا اور اس پر تن من دن قربان کرنے والا ہوگا۔ وہ بڑی سوچ رکھنے والا ہوگا، وہ نگاہ بلند ہوگا، وہ سخن دل نواز ہوگا۔ یاد رکھیں، ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے سب سے ضروری بات کہ جب وہ بات کرے تو لوگ ان کو سنیں، آپ کا دل کرے وہ بات کرتا رہے اور آپ ان کی بات سنتے رہے۔ اس کی صحبت میں بیٹھو تو 2 منٹ تمہیں سیکھنے کو اتنا مل جائے کہ آپ کے 14 طبق روشن کر لیں۔ اس کے ارد گرد کام کرنے والے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہو، ان سے بات کرنا چاہتے ہو، ان کی جوتے سے بھی محبت ہو۔ اچھا، وہ تھوک مارے، کوئی تھوک زمین تک نہ چھوڑے۔ یہ ایک سربراہ کی سب سے پہلی کوالٹی کہ وہ نگاہ بلند ہوگا، وہ جاں پر سوز ہوگا، وہ سخن دل نواز ہوگا، اس کی باتیں خوبصورت ہوگی۔ اور یہی ہے رخت سفر میری کارواں کے لیے، کارواں کا امیر کے لیے یہی راستہ اقبال نے بتایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کے اندر یہ صلاحیتیں ہوگی تو وہ ایک آرگینک اور نیچرل طریقے سے اپنی کارواں کو ڈیولپ کر سکتا ہے۔ مجھ سے زیادہ تر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے ضروری چیز کیا ہے، ایک درسگاہ بنانے کے لیے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، ایک درسگاہ کیسے بنتی ہے۔ میں بار بار اس بات پر ایمفسائز کرتا ہوں کہ کبھی بھی وسائل کے بنیاد پر مقاصد حاصل نہیں ہوتے، کبھی بھی درسگاہیں وسائل کے بنیاد پر نہیں بنتے۔ کتنی زیادہ زمین ہے تمہارے پاس، کتنا خوبصورت تمہارا کیمپس ہے، کتنا بہترین وہ فرنشڈ ہے، کتنا رنگ اور روغن اور روشنیاں ہیں، کتنا بڑا ہے، یہ فرق نہیں کرتا کسی درسگاہ کی کامیابی میں اور اس کے بنانے میں۔ فرق اس درسگاہ کو چلانے والے کے اندر احساسات جو ہے اس سے پڑتا ہے۔ میں زیادہ تر اس کیمپس میں بھی اور وہاں پر بھی جو انچارج ہے ان کو یہی بات کرتا ہوں کہ یہ ٹولز جو ہے، آپ کا جو انٹرنل ڈیکور ہے، آپ کا جو سٹاف ہے، جو آپ کا جو انسٹیٹیوشنز ہے، آپ کا درسگاہ اس پر کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ کامیاب ہوگا آپ کی سوچ میں۔ آپ نے اس درسگاہ کو ڈیولپ کرنا ہے اپنے احساسات اور اپنی فیلنگ کے اندر جو احساسات ہے، جب اس کا عملی اظہار تم کرو گے، درسگاہ اس سے بنے گی، صوفوں سے نہیں بنے گی، بلڈنگ سے نہیں بنے گی، ادارے کے اندر کیفیٹیریا اور لائبریری اور کامن روم اور کمپیوٹر لیب اور اس سے نہیں بنے گی۔ یہ اس درسگاہ کو چلانے والے کے اندر کے احساسات سے بنے گی۔
جب تم ریالٹی میں اس درسگاہ کو اپنی احساسات سے بناؤ گے تو تمہارے ساتھ ایک پوری فوج ڈیولپ ہوگی. تم چن چن کے ایک ایک پتا اکٹھا کرو گے, لال اور موتی چن چن کے اکٹھا کرو گے. اس کی تربیت اپنے اخلاق سے کرو گے, ان کی تربیت اپنے ایکشن سے کرو گے, ان کی تربیت اپنی ٹائم ٹیبل سے کرو گے, ان کی تربیت اپنی کمیونیکیشن سے کرو گے, ان کی تربیت اپنی نالج سے کرو گے, ان کی تربیت اپنی پیشن سے کرو گے, ان کی تربیت آپ کے اندر جو خوبصورت محل ہے جو تم بنا رہے ہو, جو عشق تم اس سے کر رہے ہو, اس سے کرو گے. جب اس طرح کرو گے تو تمہارے پیچھے جو قافلہ وجود میں آئے گا وہ اتنا پراسرار ہوگا کہ جو تمہاری منزل ہے اس منزل تک تم پہنچ سکو گے. زیادہ تر تعلیمی ادارے, انڈسٹریز, کمپنیز, انٹرپرینورز, انسٹیٹیوشن ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو چلانے والا جو ہوتا ہے وہ جس سائیکالوجی کو اپنے ساتھ چلا رہا ہوتا ہے وہ میچ نہیں کرتا انسٹیٹیوشنز کی ویژن اور مشن کے ساتھ, جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یا تو بہت دیر سے منزل تک پہنچ جاتے ہیں یا پھر پہنچ ہی نہیں پاتے. تو میں یہ ایمفسائز کرتا ہوں زیادہ تر اسکول کے پرنسپلس کو, زیادہ تر کالجز, یونیورسٹیز, ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کے پرنسپلس کو, انٹرپرینورز کو, بزنس کمیونٹیز کو کہ اف یو وانٹ ٹو بیکم سکسیزفل, اگر تم چاہتے ہو کہ تم سکسیزفل ہو جاؤ, اپنی منزل تک پہنچ جاؤ, جس مقصد کے لیے تم نے اس سسٹم کا ابتدا کیا ہوا ہے, تو اس کا اظہار اپنے وجود سے کرو. اور وہ ہوگا تب جب تم ادارے کے اندر جو تمہارا لائن آف ایکشنز ہے, جو اس کے ایکسپریشنز ہے, جو تمہارا روٹین ہے, جو تمہارا رویہ ہے, جو تمہارا گفتار ہے, جو تمہاری کمیونیکیشن ہے, جو تمہارا امپیکٹ ہے نیچے کی لیول پر, وہ لوگوں پر اثر انداز ہو. اور اس میں اقبال بھی بڑا اچھا ایک بات کرتے ہیں کہ وہ نرم دمی گفتگو ہو اور گرم دمی جستجو ہو, رزم ہو یا بزم ہو, وہ پاک دل ہو اور وہ پاک باز ہو. پاک دل ہونا اور پاک باز ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے, تو بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ ایک درسگاہ کو بنانے کے لیے اس کا اظہار اپنے آپ سے کرے, اپنے خود سے شروع کرے. اور وہ خود سے ایسے شروع ہوگا کہ آپ کے اندر صلاحیت ہو کہ آپ اپنے جیسے اوروں کو کھڑا کر سکو, آپ تربیت کا ایسا پیٹرن چلا سکو کہ تمہارے ساتھ کام کرنے والے ری شیپ ہو, ری ماڈیول ہو. اگر ایک سربراہ کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو جو ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ٹرانسفارم نہ کر سکتا ہو, ان کو اپگریڈ نہ کر سکتا ہو, اس کو انہینس نہ کر سکتا ہو, تو وہ سربراہی نہیں ہے. وہ ایک قافلہ ہے لیکن تقسیم در تقسیم ہے, ان سب کا ایک موٹو نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک درسگاہ کے سربراہ میں یہ کوالٹیز ہونا بہت ضروری ہے.